امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فضول چیزوں کو چھوڑنے سے منع کیوں کیا؟ وہ فرماتے ہیں 4 چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں۔ ایک وجہ اس وجہ سے بھی فضول چیزوں کو چھوڑنا چاہیے، عقلی طور پر اگر دیکھا جائے تو 4 چیزیں سامنے آتی۔ نمبر 1 کہ کرامن کاتبین میرے دائیں اور بائیں کندھے پر جو موجود ہیں، جو انسان کے اعمال لکھ رہے ہیں، انہوں نے یہ عمل لکھنا ہے، یہ ریکارڈ ہونا ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا سورہ قوف کے اندر کہ آدمی جو بات بھی زبان سے ادا کرتا ہے یا جو بات بھی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ایک نگران اور نگہباں مقرر کر رکھا ہے جو اس کو محفوظ کر لیتا ہے، اور قیامت والے دن یہ انسان کے سامنے آ جائے گا اور یہ ساری چیزیں انسان کو دیکھنی پڑیں گی۔ تو فرمایا اس وجہ سے عقلی طور پر بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کو فضول چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے کہ ہر چیز کی ریکارڈنگ ہو رہی۔ اور اگر میں اپنے ارد گرد دیکھوں، میں اپنے ارد گرد ماحول پر نگاہ ڈالوں، اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ کیمرہ لگا ہے تو ہم کوئی نامناسب عادت کرنے سے بھی بچتے ہیں، چاہے جائے کہ ہم غلط کام کرنے کی طرف جائیں، ممنوع کاموں کی طرف جائیں۔ اگر ادارے میں رہتے ہوئے مثال بیٹھنا، اب صحیح بیٹھنا نہیں ہے، بے ترتیبہ بیٹھنا، اس سے بھی بچیں گے، سو جانا اس سے بھی بچیں گے۔ حالانکہ ممنوع کام تو ادارے میں اور ہوں گے، لیکن ہم ان سے بھی احتیاط کریں گے کہ چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، کوئی آدمی اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ کوئی آدمی ایک کسی سے گفتگو کرے اور اسے معلوم ہو کہ اگلا شخص میری ریکارڈنگ کر رہا ہے فون کے اوپر، یا یہاں مجلس میں بیٹھا ریکارڈنگ کر رہا ہے، تو وہ اپنی گفتگو میں احتیاط کرتا ہے کہ کہیں ایسا کوئی لفظ نہ آ جائے، ایسا لفظ نہ نکل جائے، ایسی بات اور کلمہ نہ ہو جائے کہ مجھے بعد میں اس کے اوپر پشیمانی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں، اور دوسری وجہ کہ یہ سارے کے سارے اعمال احکم الحاکمین کی دربار میں پیش ہونے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہونے۔ جس طرح ایک افسر کے سامنے اگر کسی معاملے میں کوئی پیشی ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار میری کوئی چیز میرے کسی افسر کے سامنے نہ پہنچ جائے، میری پریشانی ہوگی، مجھے سبکی اٹھانا پڑے گی، مجھے اس میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور احکم الحاکمین تو سب سے بڑی ذات ہے جس سے حیا ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، اور جس آدمی کی حیا فوت ہو جائے، فرمایا فصنع ما شئت، وہ آدمی جو دل چاہے کر لے۔ تو لہذا جس طرح ایک افسر کی حیا ہے، بیٹے کو باپ کی حیا ہے، شاگرد کو استاد کی حیا ہے، ایک بندے کو اپنے رب کی حیا ہونا بہت ضروری۔ اور تیسرے نمبر پر امام غزالی فرماتے ہیں عقلی طور پر جس چیز سے انسان کو رک جانا چاہیے، ان میں ایک چیز امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ ہیں کہ قیامت والے دن یہ نامہ اعمال سب کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس کو اٹھانا پڑے گا اور اس کا اعلان کرنا پڑے گا۔ قیامت میں جب 1 یا 2 یا 5 آدمی نہیں ہوں گے، اگر آدمی کسی دفتر میں، یا اگر آدمی اپنے کسی علاقے میں، یا آدمی کہیں بیٹھا ہو اور اس کو اپنے افسر کے سامنے جواب دہی کرنا پڑ جائے، اپنے دفتر والے ساتھیوں کے سامنے جواب دہی کرنا پڑ جائے، تو اس کا دل چاہتا ہے زمین پھٹے اور میں گڑ جاؤں، مجھے یہ جواب نہ دینا پڑے کہ اس میں میری رسوائی ہے، میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ اور یاد رکھیں قیامت میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء، 1,00,000 کم و بیش 25,000 صحابہ اکرام اور تمام امتوں کے ہر قسم کے افراد وہاں پر موجود ہوں گے، اور یہ وہاں پر اعلان کرنا ہوگا۔ میں اپنا یہاں پر کوئی عیب کا تو دور کی بات، میں اپنی کسی کمی کا اعلان کرنا بھی اپنے لیے موت سے زیادہ بدتر سمجھتا ہوں۔ تو وہاں تو موت کو بھی موت آ چکی ہوگی، موت تو آنی نہیں، بتائیں اب وہاں پر کیا حالت ہوگی۔ فرمایا عقلی طور پر انسان کو کام سے روک دیں۔ اور پھر فرمایا چوتھے نمبر پر عقلی چیز یہ ہے کہ جب آدمی غلط کام کرتا ہے تو اس کو اوپر اس کو اشارہ، اس کو نشانے پر رکھ لیا جاتا ہے، ملامت کی جاتی ہے۔ فرمایا اپنے آپ کو اس چیز سے روکے، کیونکہ یہ اس سے بھی ملامت ہوگی۔